گر نگیں فطرت میں ہوتا پختہ تر، اس کو کیوں ہوتا جراحت کا خطر؟ ہو گیا سرمایہ دار نام غیر، اب ہے وہ مجروح بار نام غیر۔ اپنی ہستی پر زمیں محکم ہے جب، گرد اس کے گھومتا ہے چاند تب۔ مہر محکم تر زمیں سے ہے مگر، یوں زمیں سورج کے ہے زیر اثر۔ دم بخود کر دیتی ہے شان چنار، اس کی سطوت ہے متاع کہسار۔ اس کا پیرہن جو ہے آتش نژاد، ایک سرکش دانہ ہے اس کی نہاد۔ ساتھ ہو جب زیست کے زور خودی، بحر بن جاتی ہے جوئے زندگی۔ دو شعر میں نگینے کے متعلق بات کر رہے ہیں اقبال۔ گر نگیں فطرت میں ہوتا پختہ تر، اس کو کیوں ہوتا جراحت کا خطر؟ ہو گیا سرمایہ دار نام غیر، اب ہے وہ مجروح بار نام غیر۔ یعنی جب خود ہی کمزور ہو گئی نگینے کی تو کیا ہوا؟ پھر وہ پختہ نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ کہ اس کو رگڑ دیا جاتا ہے۔ جراحت مینس رگڑنا، زخم دینا اور پھر مولڈ کر لینا، پھر کسی بھی نگینے میں وہ فٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس نگینے میں کسی کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا نام، کسی کا بھی نام کن دیا جاتا ہے تو غیر کے نام کے بوجھ جو ہے اس کا کاندھا زخمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضعیفی خودی کی مثالیں ہیں۔ علامہ اقبال اب خودی کے مضبوطی کا ذکر کر رہے ہیں اور انہوں نے اگزامپل دی ہے زمین کی اور چاند کی۔ اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد مسلسل چکر لگا رہا ہے، اور کیوں لگا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ خود پر اپنی خودی پر ڈٹی ہوئی ہے، اس کی خودی مضبوط ہے زمین کی۔ اپنی ہستی پہ زمین محکم ہے جب، گرد اس کے گھومتا ہے چاند تب۔ یعنی اگر آپ لوگ اپنی خودی مضبوط رکھیں گے تو لوگ آپ کے ارد گرد گھومیں گے۔ اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، اپنی خودی بڑھائیں تاکہ اپنا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ اپنی خودی ڈیولپ کرے انسان۔ اب یہ ساری مثالیں جو ہیں نا وہ خودی کی مضبوطی کی ہیں۔ مہر محکم تر زمیں سے ہے مگر، یوں زمیں سورج کے ہے زیر اثر۔ اب زمین جو ہے وہ سورج سے گر چکر لگا رہی ہے۔ کیوں لگا رہی ہے؟ کیونکہ اب یہاں پہ سورج کی خودی جو کہ زمین کی خودی سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب نیکسٹ شعر میں جو شان چنار، یہ ایک درخت ہے جو کہ سرخ رنگ کے پھول نکالتا ہے، جس کی وجہ سے جو کوہسار ہے پہاڑ خوبصورت نظر آتے ہیں اس درخت کی وجہ سے۔ اب ان دو شعروں میں چنار کے جو درخت ہے اس کے متعلق بتا رہے ہیں اقبال۔ دم بخود کر دیتی ہے شان چنار، اس کی سطوت ہے متاع کہسار۔ اس کا پیرہن جو ہے آتش نژاد، ایک سرکش دانہ ہے اس کا نہاد۔ یعنی چنار کے درخت کی جو دلکشی ہے وہ پلک جھپکنے کی فرصت نہیں دیتی، اور کوثار اس درخت کی شان و شوکت سے مالا مال ہے۔ اس چنار کے لباس کا تانا بانا آگ سے ہے۔ اس کا جو لباس ہے یعنی یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، آگ کی طرح ہوتا ہے، اور سرکش دانہ جو اس کا دانہ ہے وہ بڑا ہو کے درخت بن جاتا ہے، یہی اس کی فطرت ہے چنار کے۔ اور آخری شعر میں پورا سمرائز کر دیتے ہیں کہ خودی کی کیا امپورٹنٹ ہے، کہ جب ساتھ ہو، جب زندگی کے ساتھ زور خودی، بحر بن جاتی ہے جوئے زندگی، یعنی سمندر بن جاتا ہے۔ یہ ساری جو ندیاں ہیں جب مل کے گرتی ہیں تو سمندر بن جاتا ہے، کہ جب انسان یعنی بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل کام کر لیتا ہے اگر اس کے اندر خودی موجود ہو۔ اپنی صلاحیتوں کو جب انسان ڈیولپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل سے گزرتا ہے۔ محکم کہتے ہیں مضبوط کو۔ چنار یہ خوبصورت پہاڑی درخت جس کے پتے انسانی پنجوں کی مانند اور سرخ ہوتے ہیں،
دور سے ان درختوں کا جھنڈ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ سطوت کہتے ہیں شان و شوکت، دبدبہ۔ دانہ مراد بیج جو پھوٹتے وقت زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتا ہے۔ زیست کے زور خودی، زندگی کی قوت۔